کیا اب جانتے ہیں نبی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں، پھر بھی قیامت کے دن سب سے پہلے ہمیں ڈھونڈیں گے، اور اس دن جب ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہمارے نبی صرف ایک ہی صدا لگائیں گے، امتی امتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والآلہ و صحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم جس عظیم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی کریم کی اپنی امت سے بے مثال محبت۔ ایسی محبت جس کی مثال نہ تاریخ میں ملتی ہے، نہ کسی ماں کی مامتا میں، نہ کسی باپ کی شفقت میں۔ میرے دوستو، ذرا سوچئے، یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں مگر پھر بھی ہم ان کے دل کے سب سے قریب تھے۔ وہ نبی جو راتوں کو سجدوں میں گنر گنر کر روتے تھے مگر اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، لقد جاکم رسول من نفسم عزیز علی ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین راؤف رحیم، یعنی تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جسے تمہاری تکلیف بہت بھاری لگتی ہے، جو تمہاری بھلائی کا خواہشمند ہے، اور جو ایمان والوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی محبت صرف لفظوں تک محدود نہیں تھی، وہ عملی محبت تھی۔ طائف کی گلیاں یاد ہیں؟ جہاں پتھر مارے گئے، خون بہا، جوتے بھر گئے، فرشتہ آیا اور کہا، آ رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان بستی والوں کو پہاڑوں میں پیش دوں۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی اللہ کو مانے والا پیدا ہو جائے۔ سوچئے، یہ وہ لمحہ تھا جب نبی اپنی امت کی محبت میں دشمنوں کو بھی معاف کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، نبی کی امت سے محبت کا سب سے دردناک منظر وہ ہے جو قیامت کے دن کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، لیکن ہمارے نبی کہیں گے امتی امتی، اے اللہ، میری امت میری امت۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی نبی ہمیں اپنی امت کہہ کر نہیں چھوڑتے۔ نبی نے فرمایا، میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ یعنی نبی دنیا میں بھی امت کے لیے رحمت تھے اور قبر میں بھی امت کے لیے دعاگو ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی نے ہمیں پہچان بھی لیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، آ رسول اللہ، آپ نے ہمیں دیکھا نہیں، پھر کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، جیسے کوئی سفید گھوڑے کو کالے گھوڑوں کے درمیان پہچان لیتا ہے، یہ امت وضو کے نور سے پہچانی جائے گی۔ سوچو، وہ نبی جو ہمیں پہچاننے کے لیے بے چین تھے، ہم آج ان کی سنت کو پہچاننے سے بھی کتراتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر نبی کی امت سے محبت سچی ہے تو پھر ہم سے سوال بنتا ہے، کیا ہم نبی سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ محبت صرف نعرہ نہیں، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت سنت کو زندہ کرنے کا نام ہے، محبت درود پڑھنے کا نام ہے۔ نبی نے فرمایا، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آخر میں میرے بھائیوں، آج عہد کریں، ہم نبی کی امت بن کر جگے، سنت کو اپنائیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، اور قیامت کے دن شرمندگی نہیں بلکہ فخر کے ساتھ نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں سچی محبت والی امت بنا دے، آمین رب العالمین۔ اللہ، ہمیں نبی کریم کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ، ہمارے دلوں کو سنت رسول سے جوڑ دے۔ اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی امت ہونے کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ، قیامت کے دن ہمیں نبی کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر پر اپنے محبوب کے ہاتھوں ہمیں پانی پلانا، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن سے نبی فرمائیں گے، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ اللہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہماری نسلوں کو بھی دین پر قائم رکھ، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر نبی کی امت ہونے کا احساس تازہ ہوا ہو،
تو ابھی چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نبی کی محبت سنت اور دین کی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اسلام کی باتیں دلوں کو جوڑنے والا چینل